حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم یوں ہی نہیں مانتے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح کہ ہم اپنے محسن کو بھول جائیں، غیر نتھو کی مدحت سرائی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جس ذات نے ہمیں اسلام سے متعارف کیا ہے، جس ذات نے ہمیں محمدی بنایا ہے، جس ذات نے ہمیں اللہ والا بنایا ہے، جس ذات نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اس ذات کو ہم اور آپ بھول جائیں، یہ ہم سے نمک حرامی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس محسن عالم کی احسان فراموشی کیوں جستی نہیں آ کر اے موت کی خاموشی؟ ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان میں آ کر آپ نے مدینے کا ایک ایسا نوری چراغ جلایا جس سے 92 لاکھ چراغ روشن ہو گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 40 فقراء کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ کتنے؟ 40۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں، اسلحہ نہیں، بارود نہیں، اور بھی دوسرے آلات حرب و ضرب نہیں، صرف محبت کی تلوار ان کے پاس تھی، اخلاق کی تلوار تھی، اور انہوں نے اسی ہتھیار کو استعمال کیا اور کامیاب رہے، کامران رہے۔ اسی دور میں سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تھا اور ہزیمت اٹھا کر اس کے فوجی بھاگ رہے تھے، اور خواجہ غریب نواز ملتان سے ہندوستان کی طرف آ رہے تھے، تو فوجیوں نے کہا تھا ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ہتھیار والے ہزیمت اٹھا کر، شکست کھا کر ہم بھاگ رہے ہیں افغانستان کی طرف، اور آپ افغانستان سے ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں، دہلی کا رخ کر رہے ہیں، ہمارا کہا مانیے تو واپس چلیے ہمارے ساتھ۔ یہ کفار، یہ بے ایمان، یہ غیر مسلم کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا ارے تم ہتھیار کے بھروسے پہ آئے تھے، میں مصطفیٰ کے بھروسے پہ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے شکست اٹھائی ہے، ہزیمت کا منہ دیکھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو، ہم اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دیار غیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اجمیر میں آپ نے قیام فرمایا، اور اجمیر میں رہ کر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام آپ نے انجام دیا، جو خدمت آپ نے اسلام کی کی، کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہیں، اور بھی دیگر فقراء آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی ایسے بہت سارے فقراء، اللہ والے، اللہ کے دوست حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قطب الدین آج مجھے وضو کرا۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا بھر کر لائے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے بیٹھ گئے، وضو کرایا گیا، وضو سے فارغ ہوئے، ارشاد فرمایا قطب الدین مصلی بچھا دے۔ مصلی بچھا دیا گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک طرف بیٹھ گئے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، قیام فرمایا، مصلی پر ہیں، قرات فرمایا، مصلی پر ہیں، رکوع فرمایا،
مسلح پر ہیں، سجدے کا نمبر آیا، سجدے کی باری آئی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں مسل کر، آنکھیں پھاڑ کر مسلح کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ارے میرے پیر و مرشد کہاں چلے گئے؟ یا میری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے؟ قیام کی حالت میں نے اپنے پیر کو مسلح پر دیکھا، قرات میں اپنے پیر کو مسلح پر دیکھا، رکوع میں اپنے پیر کو مسلح پر دیکھا، سجدے کے وقت میں میرے پیر کہاں چلے گئے؟ مسلح پر نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قیام کی حالت میں حضور خواجہ غریب نواز مسلح پر نظر آئے، پھر قیام میں، قرات میں، رکوع میں حضور خواجہ غریب نواز مسلح پر موجود ہیں۔ سجدے کا نمبر آیا، سجدے کی باری آئی، پھر مسلح خالی ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر و مرشد مسلح پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب حضور خواجہ معین الدین نماز سے فارغ ہوئے، دعا مانگی اور دعا کے بعد جیسے ہی مسلح سے کھڑے ہوئے تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر، میرے شیخ، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوری نماز میں آپ مسلح پر نظر آتے رہے، سجدے کی باری آئی، سجدے کی حالت میں مجھے آپ مسلح پر نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ یا میری آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا؟ تو حضور خواجہ معین الدین مسکرائے، ارشاد فرمایا، اے قطب الدین تیری آنکھوں کو دھوکا نہیں ہوا، تو نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، میرے آقا، میرے سرکار، پھر آپ مسلح سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، قطب الدین سن، آج میرے دل نے چاہا نماز ہندوستان کی سرزمین پر ادا کروں، قیام اجمیر کی سرزمین پر ہو، قرات اجمیر کی سرزمین پر ہو، رکوع اجمیر کی سرزمین پر ہو، تحیات اجمیر کی سرزمین پر ہو، لیکن سجدہ میں مدینہ شریف رسول پاک کی مسجد میں ادا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قول مائل سنت، سبحان اللہ۔ اے قطب الدین، میں نے رسول اللہ کی مسجد میں سجدے ادا کیے۔ اللہ اکبر! اولیاء اللہ کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اجمیر میں موجود ہیں اور سجدہ مدینے میں ادا فرما رہے ہیں۔ سجدہ مدینے میں یہ اولیاء اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ عطائے رسول کا مقام ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اولیاء اللہ کے اختیار میں پوری کائنات ہوا کرتی ہے۔ ارے ان کے مرید کے مرید کے مرید حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید اور خلیفہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید اور خلیفہ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے نا؟ ان کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی، اللہ اکبر۔ ابو اسحاق نام کے ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آدھی رات کے قریب اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، دروازے پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ محبوب الہی کے دروازے کے سامنے بہت اونچا ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، بہت اونچا، کئی منزل اونچا اونٹ۔ محبوب الہی اپنے حجرے سے نکلے، اس اونٹ پر بیٹھے اور وہ اونٹ لے کر کے محبوب الہی کو اڑنا شروع ہو کر دیا۔ اونٹ اڑ رہا، اونٹ پلین بن گیا، ہوائی جہاز بن کر اڑ رہا ہے اونٹ۔
پھر فجر کی نماز میں ابو اسحاق نے دیکھا کہ محبوب الہی مسجد میں موجود ہے۔ نماز کے بعد محبوب الہی نے ابو اسحاق سے کہا رات کو تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے کسی اور سے بیان مت کرنا، میرے وصال کے بعد میرے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں میں یہ بات بیان کر دینا، میرے جیتے جی اس راز کو راز ہی رکھنا۔ کہا حضور میں راز کو راز رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بتا تو دیجئے کہ وہ چیز کیا تھی، وہ اونٹ تھا یا اونٹ کی شکل میں اور کوئی دوسری چیز تھی؟ تو محبوب الہی نے ارشاد فرمایا میں محبوب الہی ہوں نا، اللہ میرا محب، میں محبوب اور تم میرا محب، اپنے محبوب کی رضا کے لیے ایک فرشتے کو اونٹ کی شکل میں میرے دروازے پر پہنچاتا ہے اور وہ فرشتہ اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر مجھے لے کر اڑتا ہے اور مدینہ لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ محبوبوں کی شان ہی بڑی عجیب و غریب ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ خواجگان ہی نہیں ہے، مرشد کاملان ہی نہیں ہے، ارے یہ بھی محبوب خدا ہے۔ ان کی پیشانی پر بخط جلی لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، ارے یہ بھی اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی انہوں نے اپنی جان دی۔ سبحان اللہ کا شکر ہے، اس کا ہزار بار احسان ہے کہ ہم ہندوستانی غریبوں کو، فقیروں کو معین الدین جیسا ولی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ کس طرح سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، کس طرح سے اسلام کی خدمت انجام دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اجمیر کے جنگلوں میں، پہاڑیوں میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ روشن ہے اور اس آگ کے چاروں طرف 6 آتش پرست دھونی رمائے بیٹھے، آگ بجھنے نہیں دیتے، مستی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آتش پرستوں کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تم لوگ کون ہو؟ چھو کے چھو کہنے لگے کہ آپ کو دکھتا نہیں ہم کون ہیں؟ آگ کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، دھونی رمائے بیٹھے ہیں، ہم مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کے پجاری ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا تو اس آگ کی بھکتی نے تمہیں شکتی تو ضرور دی ہوگی، کہا کیوں نہیں؟ اس کی بھکتی نے ہمیں شکتی دی ہے۔ فرمایا کہ اگر شکتی ملی ہے تو تم اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر بتا دو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کی فطرت میں خیانت ہے، آگ کی فطرت میں جلانا ہے، یہ ہمارا ہاتھ جلا دے گی۔ فرمایا پھر یہ کیسی بھکتی ہے، یہ کیسا معبود ہے جو اپنے ماننے والوں کو ضرر پہنچائے، اپنے والوں کو نقصان پہنچائے، اپنے ماننے والوں کا ہاتھ جلا دے؟ کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہاری طرح مجوسی نہیں، آتش پرست نہیں، آگ کا پجاری نہیں، میں مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام مسلمان ہوں، معین الدین میرا نام ہے، معین الدین میرا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، معین الدین، کیا نام بھی پیارا ہے، معین الدین، دین کا مددگار، سبحان اللہ، دین کا حامی، رسول
اللہ کے شہزادوں نے کس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے. کوئی بیٹا شہید اعظم ہے, کوئی بیٹا محی الدین ہے, اور کوئی بیٹا معین الدین ہے. سبحان اللہ. کوئی دین کو زندہ کر رہا ہے تو کوئی دین کا مددگار بن رہا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, معین الدین میرا نام. چھو کے چھو کہنے لگے, اچھا آپ مسلمان ہو؟ فرمایا جی. کوئی شک نہیں. کہا کس کو مانتے ہو؟ کہا بانی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. ارشاد فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم آگ کے پجاری ہیں, آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ ایسا دعویٰ کر رہے ہو تو آپ بھی اپنا ہاتھ ڈال کے بتا دو. آپ بھی اپنا ہاتھ ڈال کے بتاؤ. حضور خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, اگر میں اپنا ہاتھ نہ ڈالتے ہوئے اپنے پاؤں کو ڈالوں تو یہ اور اچھی بات. فرمایا اپنے پاؤں کو نہ ڈالتے ہوئے میں اپنے پاؤں کی جوتی کو ڈالوں تو. سبحان اللہ. یہ جوتی میرے جسم کا حصہ نہیں, یہ میرے پاؤں کی حفاظت کرتی ہے, میرے پاؤں کو آلودگی سے بچاتی ہے, میرے پاؤں کی حفاظت کرتی ہے, میرے پاؤں کو صحیح سلامت رکھتی ہے. میں اپنی اس جوتی کو آگ میں ڈالوں تو کیا کہتے ہو؟ اگر آگ نے میری جوتیوں پر اثر نہیں کیا تو وہ چھو کے چھو کہنے لگے, حضرت اگر آگ نے آپ کی جوتی کو چھوا نہیں, اگر آگ نے آپ کی جوتی کو جلایا نہیں, تو ہم چھو کے چھو آپ کو زبان دیتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے, ہم بھی آپ کی طرح مسلمان کہلائیں گے. ارشاد فرمایا آنکھیں کھولو, اپنی آنکھوں سے یہ نورانی منظر بھی دیکھو. میرے خواجہ نے اپنے پاؤں کی ایک جوتی نکالی, آگ میں ڈال دی. برسوں سے وہ آگ روشن تھی, جیسے ہی آپ کی جوتی اس آگ میں پہنچی, اللہ اکبر, آگ گلے گلزار ہو گئی. اور جب آگ کی جوتی کو آگ سے نکالا گیا تو صحیح سلامت تھی, ذرہ برابر بھی آگ نے آپ کی جوتی پر اثر نہیں کیا تھا. جیسے ہی یہ کرامت ان 6 آتش پرستوں نے دیکھا کہ یہ برسوں کی آگ جوتی کو چومنے لگی, یہ انگارے پھول بن گئے. کہنے لگے اے معین الدین تم سچے, تمہارا دین سچا, ہاتھ بڑھاؤ. ہم آتش پرستی سے غائب ہوتے ہیں اور سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور ولایت کے, ایمان اور تقوی کے مجموعے کا نام ہے ولایت. ایمان کی ہو اور تقوی کی ہو تو انسان ولایت کی تحدیث پر قدم رکھتا ہے. ایمان سے بے ایمان نکل گئے اور تقوی کی قید سے فاسق فاجر گنہگار پاپی نکل گئے. یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تب کوئی انسان اللہ کا ولی بنتا ہے, اللہ کا دوست بنتا ہے. ارے اس کو آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ بہار شریعت اہل سنت و جماعت کی بڑی مستند کتاب 17 حصوں میں, اور علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو جو زبانی یاد کر لے اپنے وقت کا بہت بڑا مفتی بن جائے. پہلے حصے میں یہ بات لکھی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں.
مسلمان جو درود پاک کا عامل ہے، درود پاک پڑھتا رہتا ہے، مر جائے تو اس کے جسم کا گلنا سڑنا تو دور کی بات ہے، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ زور سے بولو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات حق ہے، یقیناً حق ہے، تو بآواز بلند ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ جلا دو، کوئلے کی شکل میں لے آؤ اور اس کوئلے کو اب زمین میں دفن کرو۔ 1 مہینہ کیا، 2 مہینے کیا، 6 مہینے کیا، 1 سال کیا، 2 سال کیا، 10 سال کیا، 20 سال کیا، 50 سال کیا، 100 سال کیا، ارے صدیوں کے بعد بھی اگر اس جگہ کو کھودو گے تو کوئلہ ہی نظر آئے گا، کوئلہ ہی نکلے گا۔ اب اس کوئلے کو مٹی نہیں کھا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئلہ ہے، لکڑی ابتلاء و آزمائش کے دور سے گزر گئی، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر گئی، آگ نے اس کو اپنے رنگ میں رنگ کر اسے کوئلے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو اب اس کوئلے کو جب یہ زمین نہیں کھا